سورہ تحریم کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات شامل ہیں۔ ایک سے روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت زینب بن جہش کے گھر تھوڑا زیادہ وقت بتاتے تھے کیونکہ وہ انہیں پیار سے شہد کا شربت پلاتی تھی۔ اس بات سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو تھوڑی جلن ہوئی۔ انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور طے کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں تو وہ کہیں کہ آپ کے منہ سے ایک خاص طرح کی مہک آتی ہے جسے مغافر کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے کیونکہ انہیں گندی مہک سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بس شہد پیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے پھر کبھی نہیں پئیں گے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس واقعے کا دوسرا پہلو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ سے جڑا ہوا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ روایتوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ حضرت حفصہ کے گھر میں تھے جب حضرت حفصہ وہاں موجود نہیں تھی۔ جب حضرت حفصہ واپس آئیں تو انہیں اس پر بہت غصہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وعدہ کر لیا کہ وہ ماریہ قبطیہ سے دور رہیں گے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے وہی سورہ نازل کی اور فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے آپ کسی سپت کے ذریعے حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ تھے دونوں پہلو۔ کون سا زیادہ پرامانک ہے اس بارے میں علماء میں مت بھید ہے، پر زیادہ تر لوگ شہد والے واقعے کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ کئی مشہور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری اور السیوطی کی اسباب النزول میں۔ حالانکہ زیادہ تر علماء شہد والے واقعے کو زیادہ پرامانک مانتے ہیں، لیکن ماریہ قبطیہ والا واقعہ بھی کئی کتابوں میں درج ہے۔ کیا آپ ان میں سے کسی خاص کتاب کا حوالہ چاہتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، حالانکہ انہوں نے بھی شہد والی روایت کو زیادہ پرامانک مانا ہے، لیکن ماریہ قبطیہ والا قصہ بھی وہاں پر درج ہے۔ تفسیر الطبری جو ایک پرانی تفسیر ہے اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور السیوطی کے اسباب النزول جو آیتوں کے اترنے کی وجہ بتاتی ہے اس میں بھی یہ قصہ ملتا ہے۔ تو ان کتابوں میں آپ کو یہ حوالہ مل سکتا ہے۔